حضرات اہل بیت شروع سے ہی اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ دینی اور ایمان افروز معلومات کے لیے ہمارے چینل دین و ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا، اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفے کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے، جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچازاد بھائی مسلم عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ کوفہ آنے کی دعوت۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ دوستوں کا مشورہ۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کوفہ کے لیے روانگی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچزاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ شامی حکومت کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ سے روانگی کی خبر مل چکی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی اور اہل کوفہ کے درمیان نامہ و پیام کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک قاصد قیس بن مسہر سیداوی، جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، گرفتار کر کے شہید کر دیے گئے۔ مقام سالبیہ میں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے ایک مسافر سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا، یا تو مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ ان کے اسرار پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم ہی لوگ نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی؟ غرض سفر جاری رہا۔ کچھ دور چل کر محمد بن اشعث اور عمر بن سعید کے قاصد، جنہیں ان دونوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، ان سے کوفہ کی تفصیلی حالات سننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، مسلم بن عقیل، ہانی بن عربو اور عید بن قدر کے قتل کی خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جو راستے سے ساتھ ہو گئے تھے چھٹنے لگا اور صرف وہی جان نثار باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے ساتھ آئے تھے۔ مقام ذی حسم میں حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہ کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا، ملا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی پیشوا اور رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے تمام خطوط اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جہاں کہیں مل جائیں، آپ رضی اللہ عنہ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قافلے کو لوٹانا چاہا، حر نے روکا، دونوں میں تیز گفتگو ہو گئی، لیکن حر نے آپ رضی اللہ عنہ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے
مقام بیضا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک پرجوش خطبہ دیا۔ لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد توڑنے والے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اس پر غیرت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کا حکم ملا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اونٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ حر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ حکم سنا دیا، لیکن اس کی تعمیل پر کوئی اصرار نہیں کیا، اور 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں یہ قافلہ اتارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر میدان کربلا پہنچا۔ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قریبی عزیز تھا۔ بڑی کشمکش کے بعد حکومت کی تمام اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی، لیکن اس کا ضمیر برابر ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بڑی کوشش کی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کوفیوں کے بلاوے پر آیا تھا، اب واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں سے حکم آیا کہ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم پانی بند کر دینے کا پہنچا۔ اس حکم کے بعد عمر بن سعد 7 محرم 61 ہجری سے فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے۔ یہ چند آدمیوں کو لے کر زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد حکومت کی تمام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن تلوار اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی، اور اس امید پر جنگ کو ٹال رہا تھا کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شمر ذل جوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کو لکھ بھیجا کہ میں نے تم کو حسین رضی اللہ عنہ سے خیر خواہی اور ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرا حکم پہنچتے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذل جوشن کے حوالے کر دو۔ ابن سعد پر یہ حکم بہت گراں گزرا، لیکن حکومت کا چھوڑنا اس سے زیادہ دشوار تھا، اس لیے بادل نخواستہ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا اور محرم کی 9 تاریخ کو خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مل کر آخری گفتگو کی، لیکن مصالحت کی کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور شام کی حکومت بغیر بیعت لیے ہوئے ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے آخری گفتگو بھی ناکام رہی۔ عمر بن سعد سے آخری مذاکرات کی ناکامی کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں، موعودہ وقت آ پہنچا، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ جاؤ۔ عوام کی بھیڑ پہلے ہی چھٹ چکی، صرف خواص اور اعضاء باقی رہ گئے تھے، ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے جواب میں سب نے جانثاری کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو بہتر جانثاروں کی مختصر فوج مرتب کی۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو، میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔
اور آغاز جنگ سے قبل بارگاہ عزتی میں دعا کی، خدایا تو ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے، مجھ پر جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا، غم و اندوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی ہے، تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلے میں میرا سہارا بنا، تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو اور تمنا کا منتہا ہے۔ اس دعا کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی۔ اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی شخصیت بتائی اور اپنے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ اپنے ابن ام کو بیعت کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں یزید کی بیعت کر کے خادم کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہ کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے تقریریں کی، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حر بن زید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک آدمی میدان میں آیا، پلہ حسینی فوج کا بھاری رہا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا، ایک طرف 1000 مسلح سپاہ تھی، دوسری طرف کل 72 آدمی، تاہم یہ مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے آدمی کام آئے۔ ان کے بعد باری باری حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے پوتے عدی رحمۃ اللہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن رحمۃ اللہ، ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے قاسم رحمۃ اللہ اور ابو بکر رحمۃ اللہ وغیرہ میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکلے، عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس رحمۃ اللہ، عبداللہ رحمۃ اللہ، جعفر رحمۃ اللہ اور عثمان رحمۃ اللہ آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور چاروں نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔ اب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل خستہ اور نڈھال ہو چکے تھے، پیاس کا غلبہ تھا، فرات کی طرف بڑھے، پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین نمیر ملعون نے تیر چلایا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ میں کوئی سکت باقی نہ تھی، عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ شقی القلب زرع بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے، بدبخت سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گرنے کے بعد سنان ابن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ عظمیٰ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی میں پیش آیا۔ اس مارکے میں 72 آدمی شریک ہوئے، جس میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن غاغریہ والوں نے شہداء کی لاشیں دفن کی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ سر اقدس ابن زیاد کے ملاحظہ کے لیے کوفہ بھیج دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائنے کے بعد شام بھجوا دیا۔ اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا
تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا، خدا ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تم کو نہ بھیجتا۔ سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ بنت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر رکت طاری ہو گئی، ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آیا اور ہمارے متعلق احکام دیے۔ چند دن ٹھہرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان سے کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آ جاتی، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا لیتا، لیکن اب قضائے الہی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو کسی قسم کی بھی ضرورت پیش آئے مجھے لکھو۔ اس کے بعد بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلے کو روانہ کیا، چند دیانتدار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لیے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ منورہ پہنچایا۔